قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے افغانستان میں قیام امن چین، پاکستان، ایران اور روس کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ کیسے چین نے اپنے اربوں ڈالرز بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے۔ کیسے بڑی شکست سے بچنے کے لیے بھارت نے فیصلہ کن چال چل دی ہے۔ کیسے افغان امن عمل میں چین کے کردار نے امریکہ کو یو ٹرن لینے پر مجبور کر دیا۔ کیسے جو بائیڈن انتظامیہ نے چین کو لگام ڈالنے کے لیے مودی سرکار کو اب تک کی بڑی پیشکش کر دی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے افغان امن عمل میں تاخیر کے باعث بڑے بڑے منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایک مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ وہ اپنی سرزمین میں انتہا پسندی کی در اندازی کو روکنے کی کوشش میں ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بھرپور تکمیل چاہتا ہے۔ چین نے علاقائی اور عظیم طاقتوں کے ساتھ افغانستان کے امن عمل اور انخلاء کے بعد افغانستان کی امداد کے لیے تعاون کیا ہے، تاہم چین کے علاقائی معاشی منصوبوں کی مخالفت کی وجہ سے امریکہ اور بھارت کے ساتھ چین کے بگڑتے ہوئے تعلقات نے چین کو افغانستان سے متعلق معاملات میں زیادہ سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دراصل افغان امن مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کی سیاست کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی لیے مودی سرکار کی خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جلد از جلد اتنے خراب کر دیے جائیں کہ پھر طالبان کے لیے بھی ان کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے اور پھر وہ بھی بھارت کو ترجیح دے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ افغانستان میں پاکستان کو وسیع حمایت حاصل ہے اور وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روس، چین اور پاکستان کے ساتھ امریکہ نے بھی افغانستان کے متحارب فریقین سے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے روس میں منعقدہ اجلاس میں علاقائی امن مذاکرات میں شرکت کے لیے پہلی مرتبہ اپنے ایک سینئر عہدیدار کو بھیجا تھا۔ دوسری طرف بیجنگ کابل کے ساتھ ہموار تعلقات برقرار رکھ رہا ہے۔ تعلقات کو مستحکم کرنے کی ایک نئی کوشش میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے افغان ہم منصب سے گفتگو کے دوران چین کو افغانستان کا انتہائی قابل اعتماد پڑوسی قرار دیا اور BRI کے فریم ورک کے تحت تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان کے اندر دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے چین کے عزم پر بھی زور دیا۔ افغان وزیر خارجہ نے بیلٹ اینڈ روڈ فریم ورک کے تحت انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کوششوں کو گہرا کرنے اور معاشی تعاون کو مستحکم کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی۔ امریکہ نے چین اور افغانستان کے بڑھتے تعلقات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چینی وزیر خارجہ اور اس کے روسی ہم منصب نے بڑے بین الاقوامی اور علاقائی امور میں ہم آہنگی کو مستحکم کرنے اور BRI اور یوریشین اکنامک یونین کی تعمیر کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے عزم کی تجدید کی ہے، جو دراصل امریکہ کے خلاف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور یوریشین اکنامک یونین کے ممکنہ انضمام کے لیے بیجنگ اور ماسکو پہلے ہی پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ منصوبے امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے۔ چونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور یوریشین اکنامک یونین کو ضم کرنے کا انحصار ایک مستحکم افغانستان پر ہے، لہٰذا چین اور روس افغانستان میں انفراسٹرکچر کے متعدد منصوبوں میں توسیع کر کے امریکی زیر قیادت افغان امن عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ تاہم دوسری طرف امریکہ اور بھارت CPEC اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبوں کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ CPEC سے اختلاف کے علاوہ امریکہ اور ہندوستان خطے میں شدت پسند دہشت گردوں کے بارے میں متحد بیانیاں رکھتے ہیں۔ تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری اس سے قبل افغانستان کے امن عمل میں اور مقامی عسکریت پسند تنظیموں کے امن عمل میں اور مقامی عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر چکی ہے، جبکہ امریکہ اور پاکستان نے حال ہی میں افغانستان میں امن کے لیے تعاون بھی کیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کی کفیل ریاست کے بیانیے کے تحت اسلام آباد کو الگ تھلگ کرنے کے ہندوستان کے اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔
جس سے امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری قلیل مدتی کمزور اور نازک ہو رہی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ بیان کے جواب میں چین نے واشنگٹن سے کہا کہ وہ نہ صرف انسداد دہشت گردی کے بارے میں دوہرے معیارات کو ترک کرے بلکہ دہشت گردی کو کسی خاص ملک کے ساتھ نہ جوڑے۔ بیجنگ نے سہ افریقی طریقہ کار کے ذریعے اسلام آباد اور کابل کے مابین ہم آہنگی اور تعلقات کو برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ چین اور پاکستان افغانستان کے بارے میں مشترکہ اور مربوط پوزیشن رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ چین اور بھارت کے بگڑتے تعلقات کے نتیجے میں افغانستان میں ہندوستان کی موجودگی میں کمی چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے لیے ایک مشترکہ مقصد ہوگا۔ تاہم دوسری طرف امریکہ افغانستان میں نئی دہلی کی موجودگی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کی ہندوستان کے ساتھ دشمنی میں شدت کا ایک ممکنہ سبب نئی دہلی کی طرف سے باغی گروپ سے لڑنے کے لیے افغان حکومت کی افواج کو فوجی ساز و سامان کی منتقلی ہے۔ دوسری جانب نئی دہلی طالبان کی طرف سے پاکستان کی حمایت کی وجہ سے افغان حکومت کو اپنی فوجی مدد کا جواز پیش کرتی ہے۔ تاہم ایک ابتدائی بڑے نان نیٹو اتحادی کی حیثیت سے پاکستان امریکہ کی کڑی نگاہ کا مرکز رہا ہے، جس سے شورش پسندوں کی حمایت کرنے کے امکانات میں کمی آئی ہے۔ دوستو، خطے میں واشنگٹن کی پیچیدہ پالیسیوں کے مد نظر بیجنگ اور تہران کئی ارب ڈالر کے اسٹریٹجک اور معاشی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم افغانستان چین اور ایران کے مابین براہ راست زمینی رسائی کو یقینی بناتا ہے، لہٰذا دونوں ممالک افغانستان کے اندر اسٹریٹجک اور معاشی امور کے سلسلے میں تعاون کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ پہلے ہی افغانستان میں ایرانی مداخلت کے خلاف مزاحمت کرتا آ رہا ہے۔ خطے میں چین اور ایران کے درمیان تعاون سے واشنگٹن کے تصادم امیز سلوک میں شدت آئے گی اور افغانستان کی معاشی تعمیر نو کے لیے تعاون کے امکانات مزید خراب ہو جائیں گے۔ دوستو، مستحکم افغانستان کے نتیجے میں چین، روس، ایران اور پاکستان کے لیے پیدا ہونے والا روشن مستقبل امریکہ اور بھارت کو مخالف کیمپ میں رکھے گا۔ اس صورت میں افغانستان سے مکمل طور پر امریکی انخلاء کے امکانات کم لگتے ہیں، کیونکہ اس سے ایسی خلا باقی رہ جائے گی جو اس کا اسٹریٹجک حریف چین بھر سکتا ہے۔ تاہم اگر نئی دہلی افغانستان میں قابل ذکر موجودگی اپنائے تو واشنگٹن کے لیے مکمل انخلاء قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن یہ حل طالبان کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں امریکہ کی ہندوستان پر مبنی پالیسیوں کے مطابق بھی ہوگا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا علاقائی اتفاق رائے تک نہ پہنچنے اور جلد بازی سے انخلاء کا عمل افغانستان میں پراکسی جنگوں، دہشت گردی کی سرگرمیوں اور معاشی جنگ کا امکان بڑھاتا ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔